قبولیت عبادت کے واسطے بلندتر صلوات۔ بسم اللہ۔ آپ سب صاحبان کی دعاؤں کی برابری کے لیے بلندتر صلوات۔ بسم اللہ علی محمد۔ آقا و مولا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت سلام محبت کے لیے بلندتر صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام على أفضل العدد السيد الأوحد والنور المجسد مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم صل على محمد۔ رحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين، أما بعد فمن كلام الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ کوشش کریں بلند آواز میں جواب دیں، اور میرے جو نوجوان دوست بہت پیچھے بیٹھے ہیں اگر وہ آگے آ جائیں تو ایک ماحول بہترین ہو جائے گا ذکر اہل بیت کے لیے۔ ماشاءاللہ جوان آگے بڑھ رہے ہیں، اب مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، سارے بولیں حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت، بلندتر صلوات۔ اللہ رب العزت اس عبادت کو سرکار باب الحوائج کے صدقے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ مالک مہربان، بانیان محترم اور آپ سب دوستوں کا اس مجلس اعزاء میں حاضر ہونا اجر عظیم کا موجب قرار فرمائے۔ مالک مہربان ظہور الحسن خان مرحوم، ان کی اہلیہ مرحومہ غلام فرید خان مرحوم، ان کی اہلیہ مرحومہ مالک درجات بلند فرمائے، شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے، اور مالک اس علاقے کے تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بلند صلوات پڑھ دیں۔
ہے جھوک فنا دی مرونجنے اکھ کھول کے دید جہاتے کر. ماشاءاللہ زندہ باد سلامت رہیں. رات کے اس وقت میں آپ کا جاگ کے سن لینا بھی یقیناً ایک جہاد ہے، اور میں خود ایک جہاد سے گزر رہا ہوں. آپ کے سامنے صورتحال ہے، کوشش کروں گا چند مطالب آپ تک پہنچا سکوں. ہے جھوک فنا دی مرونجنے اکھ کھول کے دید جہاتے کر. اتڈو چار ڈیہن بسر کرنے بھاویں دھوکتے کر بھاویں چھانتے کر. رب رزق جو دین دے کیا آہدے ایکو خرچ فقط شو شانتے کر. نہیں جے قبر حشر دا سکھ چاہ دے کچھ خرچ حسین دے ناتے کر. احباب ایمانی بہت مہربانی آپ کی. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ دین نصیب فرمایا جو دین ہمارا خود ساختہ نہیں، خدا ساختہ دین ہے. آپ تسلی رکھیں، جو جملہ مشکل ہوگا اس کا سریکی میں ترجمہ کر دوں گا. ہمارا دین وہ ہے جو ہم نے نہیں بنایا، دین کے سارے فیصلے اللہ نے فرمائے ہیں. دین بھی اللہ نے بنایا، دین پہنچانے والا نبی بھی اللہ نے بنایا. یہاں پہ آ کے مسلمان رک گئے، مومن آگے بڑھے، اور مومنوں نے آگے بڑھ کے بڑے فخر سے کہا ہمارا امام بھی خود ساختہ نہیں، خدا ساختہ ہے. جس طرح دین اللہ نے بنایا، نبی اللہ نے بنایا، ہمارا امام بھی ہم نے کسی چھپر تلے کٹھے ہو کے ہم نے امام نہیں بنایا. ہمارے امام کو تاج ولایت بھی اللہ نے پہنایا. یہ چھپر کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو سقیفہ بنتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے کسی چھپر تلے کٹھے ہو کر کسی کو اپنے لیے امامت اور رہبری کے لیے منتخب نہیں کیا، بلکہ اللہ جسے تاج ولایت پہنائے اور 1.25 لاکھ حاجیوں، نمازیوں اور صحابیوں کے 3 سٹار مجمع میں نبیوں کا سردار پنجتنی اعلان کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان فرمائے، اسے علی کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہم صلی. لیکن ساری دنیا نے اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. اگرچہ میں نے جو آیت عنوان کلام کے طور پر پڑھی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ فرماتا ہے اور ان کو ہم نے امام بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں. اور بھی متعدد مقامات پر کبھی ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اس آیت کی تفسیر کا وقت نہیں ہے، یعنی اس آیت میں بھی اللہ بتا رہے امام بنانا میں اللہ کا کام ہے. اگر امام اسی دین کے لیے آ رہا ہے جو دین خدا کی بارگاہ سے آ رہا ہے تو امام ہم نہیں بنائیں گے، امام بھی خدا بنا کے بھیجے گا. اور پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، ایک وہ امام جسے اللہ امام بنائے، ایک وہ امام جسے دنیا والے اپنا امام خود منتخب کریں، جسے اللہ امام بنائے. وہ قرآن نازل ہونے سے پہلے نبی کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ کے بتاتے ہیں میں وہیں سے آ رہا ہوں جہاں سے قرآن آنے والا ہے. جسے دنیا امام بنائے 40 سال لگاتے ہیں، سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تھکے تو نہیں بیٹھے آپ؟ فرق تو ہوگا نا خالق کے بنائے ہوئے میں اور مخلوق کے بنائے ہوئے میں.
جو مخلوق کا بنایا ہوا ہوگا وہ کہے گا میرے ساتھ چلنا، جب تک میں سیدھا رہوں میرے ساتھ چلنا، اور جب کہیں میں ٹیڑھا ہو جاؤں میں کو پکڑ کے سیدھا چکر آئے۔ توجہ ہے؟ جہاں کہیں میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا۔ اور جسے خدا نے امام المتقین بنا کے بھیجا، خدا نے جسے صراط مستقیم بنا کے بھیجا، اس کے لیے نبیوں کے سردار نے فرمایا اے عمار یاسر، اگر میرے بات تو دیکھے ساری دنیا ایک راستے پر جا رہی ہے، ساری اولاد آدم ایک راستے پر جا رہی ہے، اور اکیلا ابو طالب کا لال علی ایک راستے پر جا رہے، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، اکیلا علی کے راستے پر چل دینا، اس لیے کہ علی تجھے کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ پھر فرمایا میرے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑتا ہے۔ یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ و سلامت رہے۔ احباب ایمانی، جسے اللہ نے امام بنایا نا، پھر قدم قدم پہ اس کے فضائل کا اعلان کیا۔ دنیا اپنے اماموں کے بارے میں نہیں بتا سکتی، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس گود میں آئے۔ آؤ ہم شیعیان حیدر کرار سے پوچھو، ہم بڑے فخر کے ساتھ کہیں گے ہمارے امام کب آئے، کہاں آئے، کسی کو یہاں وہاں، کسی کو ادھر ادھر سے ملا، پوری توجہ، کسی کو یہاں وہاں، کسی کو ادھر ادھر سے ملا، ہمیں تو پہلا امام بھی خدا کے گھر سے ملا۔ اللہ اکبر۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے سردار کب پیدا ہوئے۔ توجہ ہے نا؟ ہماری ضد میں انہوں نے آخری دن کی روایتیں تو بنا لی کہ دنیا کب چھوڑی، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ دنیا میں آئے تو کب آئے، کس انداز میں آئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں اگر یہ روایت بھی بنا لیں تو پھر کیا کہیں گے، جب پیدا ہوئے تو خود کافر تھے، بابا کافر تھا، دادا کافر تھا، نانا کافر تھا۔ توجہ فرمائیے گا، جب پیدا ہوئے تو ماحول کیا تھا، قوم کافر تھی، قبیلہ کافر تھا۔ یہ ہم لوگ ہیں جو فخر سے کہہ سکتے ہیں جب میرا حسین آیا ایسی پاکیزہ گود میں آیا، نانا نبیوں کا سردار، بابا ولیوں کا سردار، ماں خواتین عالم کی سردار، بھائی جنت کے جوانوں کا سردار۔ اللہ اکبر۔ شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر، آئے گا کام وسیلہ حسین کا، نانا کو، بابا کو، ماں کو، بھائی کو دیکھ لے، مالک بہشت کا ہے قبیلہ حسین۔ یا اللہ اکبر۔ دنیا کیا بتائے گی، کسی کو کیا پتا کون کہاں پیدا ہوا، یہ تو ہم لوگ ہیں۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، خالی ہاتھ نہ جانے دوں گا، مجھے کہنے دیجئے، نذیر الحسن خان صاحب میرے جملے پہ توجہ فرمائیے گا، مجھے کہنے دیجئے گا، یہ ہم لوگ ہیں جو فخر سے کہہ سکتے ہیں جتھا تو جمدہ نجے سے اتنا تڑی نجاست تو جہ پلیتے۔ اللہ اکبر۔ جتھا تو جمدہ نجے سے اتنا تڑی نجاست تو جہ پلیتے، جے جایا مائی تو اوہ پلیتے، جے چایا دائی تو اوہ پلیتے۔ جتھا تو جمدہ نجے سے اتنا پلیت مٹی چاہ کے باہر سٹے دے رہ دن، جتھا وہ جمدے نو کعبہ ہوں دے نبی بھی سجدہ کرے دے۔ ہے کسی کے پاس علی جیسا امام؟ میں ڈھیر ساری چیزاں پڑھنی ہیں، کیڑی کیڑی شے مقرر کرے سو۔ اللہ اکبر۔ دنیا انکار کرتی رہے لیکن اللہ نے کعبے کی دیوار میں شک ہونے والا نشان ابھی رکھا ہوا۔ توجہ ہے؟
وہ جہاں سے دیوار کعبہ شق ہوئی تھی نا، وہ نشان ابھی تک باقی ہے۔ شاعر کہتا ہے عجب سی ایک کہانی ہے یہ منکر کی اور کعبہ کی، پوری توجہ، عجب سی ایک کہانی ہے یہ منکر کی اور کعبہ کی، ادھر سے شک نہیں جاتا ادھر سے شک نہیں جاتا۔ اور کوئی کہے کہ یہ دراڑ ہے تو دراڑ کے لیے بھی مجھے شعر یاد آ گیا، بتلا رہی ہے کعبہ میں موجود دراڑیں، تھک کے نہیں سننا، میں تیرے جذبے جوان کر دے سا، میرے نال چل کے دیکھتا صحیح، اللہ اکبر۔ بتلا رہی ہے کعبہ میں موجود دراڑیں، اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو۔ پتہ ہے کعبے کی دیوار یہ شک کب ہوئی؟ جب علی کی ماں نے پہلے اپنے ایمان کا اعلان کیا، پھر دعا مانگی۔ ایمان کا اعلان اتنے بلند لفظوں میں کیا، راوی نے سنا، اس نے روایت کیا۔ شاید بی بی اسی لیے بلند لفظوں میں بولی تاکہ راوی سنے، وہ روایت کرے، علماء کتابوں میں درج کرے، پھر آخری زمانے تک برسر منبر یہ روایت پڑھی جاتی رہے۔ اور رات کے 11 توجہ ہے آپ کی 25 رجب کا دن گزار کے رات کو 11:30 بجے امام بارگاہ جعفریہ محلہ جعفریہ بھکر شہر میں نذیر الحسن خان صاحب ضمیر الحسن خان صاحب کے زیر اہتمام منعقدہ مجلس میں بھی سپیکر پر یہ روایت پڑھ کے پڑھنے والا زمانے کی فکر کو سوچنے پہ مجبور کر دے کہ جب بی بی اتنی بڑی مومنہ ہے تو اس بی بی کا شوہر کتنا بڑا مومن ہوگا۔ جو بی بی کہہ رہی ہے میرے اللہ میں تجھ پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پہ ایمان، تیری کتابوں پہ ایمان، تیرے ملائکہ پہ ایمان، میں قیاس آرائیاں کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ توجہ میرے بھائیوں مجھے کہنے دو، شریعت مصطفی کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مومنہ خاتون کسی کافر کے عقد میں نہیں رہ سکتی۔ اب ماننا پڑے گا اگر فاطمہ بنت اسد اتنی بڑی مومنہ ہے تو کتنا بڑا ولی ہوگا ابو طالب۔ کچھ عرصہ پہلے مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک ٹیلی ویژن کے لائیو پروگرام میں اس نے سوال پوچھا، سوشل میڈیا پہ بات وائرل ہو گئی۔ اس نے پوچھا یہ لوگ جناب ابو طالب کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ بڑے طریقے سے پوچھا اسے اور جواب دیا ہمارے برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہے۔ ان کے ایک بہت بڑے مفکر عالم نے علی کے بغض کی وجہ سے، جب میرے کانوں تک یہ بات پہنچی تو میں نے برسر منبر یہ اعلان کیا، انہوں نے آج اعتراف کیا ہے ہم تو عرصے سے کہہ رہے ہیں حیدر کی عداوت انہیں کر دیتی ہے اندھا، یہ توڑنے لگتے ہیں شریعت کے بھرم کو۔ ابو طالب کو کافر تو کہا، اتنا بھی نہ سوچا ارے بیت اللہ نے رستہ دیا تھا کسی کافر کے حرم کو۔ اللہ اکبر۔ علی کی ماں نے پہلے اپنے ایمان کا اعلان کیا، پھر دعا مانگی، اور آج جو زمانہ چل رہے ہیں نا اندر والوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، باہر والوں کے حملے کا بھی دفاع کرنا پڑتا ہے۔ ادھر ادھر نہ جا، مولوی اور ذاکر کی باتوں میں نہ آ، اسی پاک گھرانے کے پاک دروازے پہ آ کے رک جا، اسی گھرانے والے تجھے بتائیں گے حق کیا ہے حقیقت کیا ہے۔ علی کی ماں نے عمل کر کے دعا مانگ کے بتایا، دعا کس سے مانگتے ہیں، وسیلہ کس کو بناتے ہیں؟ دعا اللہ سے مانگی، وسیلہ خدا کے پیاروں کو بنایا، اور پھر توجہ میرے اللہ تجھے تیرے گھر کعبہ کا واسطہ، تجھے کعبہ کے بنانے والے ابراہیم و اسماعیل کا واسطہ،
پھر فرمایا میرے اللہ تجھے تیری اس امانت کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے، تنہائی میں مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھے یقین ہے تیرا ولی ہے، تجھے علی کا واسطہ مشکل دور فرما۔ میرے بھائیوں مجھے نہیں معلوم کون جاگ رہا ہے اور کون سو رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ہوتے ہیں نا دیواروں کے کان؟ تے تُسا نعرہ اسے واسطے نہیں پہ مرے دے یا علی۔ ایک نعرہ مکمل جذبہ ایمانی کے ساتھ مل کے نعرہ حیدری۔ دیوار کعبہ نے جو ہی دعا سنی اور دعا میں علی کا نام سنا، دعا میں علی کا نام سنا نہ تو دیوار کعبہ خوش ہو گئی، اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، خوشی سے پھولے نہیں سما سکی۔ اللہ اکبر۔ اور آج تک یہ ہر حلالی اور موالی جب بھی علی کا نام سنتا ہے اس کے چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے۔ پوری توجہ، ذاکرین ایک جملہ بڑا پیارا پڑھتے ہیں، ادب تو ابتدا کریں دا تے پنج تندی سنا کریں دا، علی ولی دا نا چاہ کے ہاں جو ٹھر دے میں اپنی ماں کو دعا کریں۔ علی کا نام سن کے مسکراتا وہی ہے جس کی اماں نیک ہو اور بابا ایک ہو۔ گھبرا کے نہ سنیے گا، جو ہی علی کی ماں نے علی کا نام لیا فوراً کیا ہوا، نتیجہ دے رہا ہوں، فوراً پریشانی ہٹی، مشکل کٹی، دیوار پھٹی، اور بی بی نے آگے بڑھ کے بتا دیا میں کسی فرار کی نہیں حیدر کرار کی ماں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے، میں کسی اور کی بات ہی نہ کروں، اللہ نے ہمیں ائمہ طاہرین نصیب فرمائے، ان کی ولادت کا جشن بھی ہمیں عطا فرمایا، تاریخ ولادت بھی ہمیں معلوم، ولدیت بھی ہمیں کنفرم، ہمیں مولود پہ بھی فخر، ہمیں والد پہ بھی فخر، ہمیں والدہ پہ بھی فخر۔ دوسرے لفظوں میں 13 رجب بھی ہمارے حصے میں، 3 شعبان بھی ہمارے حصے میں۔ توجہ فرمائیے گا، 13 رجب کو بابا آیا، 3 شعبان کو بیٹا آیا، 13 رجب کو جو آیا وہ اسد کا نواسا، جو 3 شعبان کو آیا وہ محمد کا نواسا، جو 13 رجب کو آیا وہ فاطمہ بنت اسد کا لال، جو 3 شعبان کو آیا وہ فاطمہ بنت محمد کا لال، جو 13 رجب کو آیا خدا کا گھر تھا، جو 3 شعبان کو آیا شیر خدا کا گھر تھا، 13 رجب کو جو آیا وہ کل ایمان ہے، 3 شعبان کو جو آیا وہ عین دین ہے، جو علی کا انکار کرے وہ بے ایمان ہے، جو حسین کا منکر ہو جائے وہ بے دین ہے۔ اب تیری مرضی، تو 3 شعبان بھی نہ منا، 13 رجب بھی نہ منا، اس سے باریک جملہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتا، جو نہ 13 رجب کو خوش نظر آئے نہ 3 شعبان کو خوش نظر آئے، خدا کی قسم نہ 3 میں ہے نہ 13 میں۔ اللہ اکبر۔ خدا نے ہمیں سدا خوش رہے، یہ صف عذاب بچھانے والے خوش رہے، خدا نے ہمیں کیسے کیسے رہبر عطا فرمائے، کیسے امام عطا فرمائے، ایسے امام جن کا پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، سارے کے سارے محمد۔ خدا کی قسم جس طرح علی اپنے وقت کا علی ہے، اسی طرح 7واں لال ولایت وہ بھی اپنے وقت کا علی ہے، اس لیے کہ مجمع مختلف، زمانہ مختلف، سامنے والے مقابل کے افراد مختلف، کسی میرے امام کو اپنے کمال کے اظہار کا موقع نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فضائل میں کوئی کم ہستی ہے، نہیں، وہ بھی اپنے زمانے کا علی ہے۔
کسی نے پوچھا مولا یہ کیوں فرمایا کہ پہلا بھی محمد آخری بھی محمد سارے محمد، یہ کیوں نہیں فرما دیا کہ پہلا بھی علی پہلا بھی علی آخری بھی علی درمیان والا بھی علی؟ مولا کے چہرے اطہر پہ مسکان سج گئی، فرمایا زمانے تو ایک علی برداشت نہیں ہوگا، تو 14 ڈس ہے۔ اللہ زمانے تو ایک علی برداشت نہیں ہوگا، تو 14 ڈس ہے نہیں۔ علی خدا دا عظیم بندہ علی تو سڑیوں خدا مرے سیاہ۔ ہونو بندے زور لاویں جنہ قسم چاہیے ایسا مولویہ نال بول نہیں کوئی نہیں، تو بولے سے جتنی پاور میرے گلے میں ہے ذکر علی کے صدقے، میں کہتا ہوں جیسی بھی حالت ہو جائے ذکر اس کا ہے جس کا راستہ کعبے کی دیوار بھی نہیں روک سکتی۔ علی خدا دا عظیم بندہ علی تو سڑیوں خدا مرے سیاہ، علی نبی دا پھرا بھی لگ دے علی تو سڑیوں پھرا مرے سیاہ، علی صحابہ دا محسن ہیوی کوئی صحابی چاہ مرے سیاہ، علی عیشہ دا دیر لگ دے علی تو سڑیوں ماں مرے سیاہ۔ اللہ ایک مشورہ دوں آپ کو، وہ مشورہ یہ ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، آپ حق کی تائید کریں یہ بھی عبادت ہے، آپ حق کی تائید میں واہ واہ کریں یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس سے بہتر عبادت کی طرف شفٹ ہو جائیں کہ آپ واہ واہ بھی کریں اس سے زیادہ علی علی کریں۔ اچھا میں تو بس میرے سر پہ امامے میں ہوں ذاکر، کہ میرے نال سوزی کوئی نہیں، میرے سوزی میرے سامنے باندھیں، کہ ایسا رل کے پڑھنے قصیدہ۔ اللہ اکبر، بس میں ڈائیویں اچانک دل بن گئے پڑھوں قصیدہ، تے حق دے ولیدہ پڑھوں۔ میں مولا امیر المومنین کے القاب جلدی سے چند القاب گنواؤں گا، اگر لقب پسند آ جائے تو آپ جواب میں 2 مرتبہ کہیں گے علی مولا علی مولا۔ ایک کوئی اوکھی صورتہ نہیں ڈسی، کچھی دے لوگاں واسطے تو انہیں اوکھ کا ہی نہیں، میں تو ڈاڈی سوکھی سور ڈسی ہے، سورج تو سا اوہو جملہ کھڑے جیڑے جملے دا اقرار ساڑی روحانے کیتا ہے۔ گھبراتا نہیں ہے گئے؟ امیر المومنین سارے بولیں گے علی مولا علی مولا، امیر المومنین باب العلم، سارے بولو باب العلم علی مولا علی مولا، تاج اولیاء، سارے بولو تاج اولیاء، ثابت قدم، جاہد فی سبیل اللہ، حلال مشکلات، خاور دو جہاں، دلاور اکبر، ذاکر اکبر، رہبر معظم، پیچھا کوئی بندہ نہ راوے، ساکی کوثر، یہ کوثر پیونہیں تبت اچھا بول، ساکی کوثر علی مولا علی مولا، شافی معشر، صدیق اکبر، ضامن روز جزا، طاہر اطہر، ظاہر اظہر، علی عین اللہ، غالب علی کل غالب، فاروق اعظم، قسیم النار والجنہ، لائق منبر، میم سے من کن تو مولا، بلند آواز جڑا بندہ نہ بولا میں توڑا کے پوچھا، من کن تو مولا، من کن تو مولا، حسنین مجالس آلہ تم بھی بول، من کن تو مولا، واؤ سے وجہ اللہ، یہ سے ید اللہ۔ میں اس علی کے کتنے فضائل گنواؤں جو سمٹے تو نقطہ بنے۔
میں کو بہت سارے مومن لگتا ہے میں کو چیک کریں دے بیٹھے تو سا تو یوٹیوب تے ہی سن گے تو سا میں کو نہیں میں تو آپ کو چیک کرنا آیا بیٹھا وہ علی جو سمٹے تو نقطہ بابا نے بکھرے تو کل ایمان نظر اللہ اکبر عمران سخیدہ پتر ہمیں جدہ ہے ممنون زمانہ اللہ جانے سارے شعر یاد پہ آن دے یہ تو آٹی محبت ہے نذیر الحسن خان صاحب یہ آپ کا خلوص ہے مجھے کہنے دیجئے جب جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کا سامنا ہوا نا اور اس نے اپنا تعارف کرایا علی مولا سے اپنا تعارف پوچھا تو آپ کی سائیکی کی بھی پیاس تھی اس پیاس کو بجھانے کے لیے جملہ سنیے علی مولا نے فرمایا عمران سخیدہ پتر ہمیں جیندہ ہے ممنون زمانہ تو شیر خدا کو روب دکھیں دیں تڑی عقل تمہیں حیرانہ یہ سمٹ ونیا ہاں ایک نکتہ یہ بکھر ونیا کل قرآنہ تو کفر دا کل مجسمہ ہے میں کل دا کل ایمانہ ایک نعرہ ڈاڈا سونا رل کے باجماعت لاؤ ہر امام اپنے وقت کا محمد بھی ہے علی بھی ہے علی اس معنی میں ہے سارا زمانہ جتنا زور لگا لے اس نقطہ آغاز تک نہیں پہنچ سکتا جہاں سے موسیٰ کاظم کی بلندی شروع ہوتی اللہ اکبر دو جملے اللہ جانے مجھے نہیں معلوم مجھ سے پہلے یہ واقعات پڑھے نہ گئے ہوں لیکن میں اپنے انداز میں اس لیے کہ آل محمد کی ہر فضیلت سے ہدایت کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور ہر ہدایت کے پہلو سے فضیلت کے سمندر نکلتے ہیں مجھے کہنے دیجئے مولا کی بارگاہ میں مولا کا ایک شیعہ آیا نام علی بن یقتین کہنے لگا مولا مجھے ہارون الرشید دیتا ہے وزارت تے وزارت بھی معمولی نہیں بناتا ہے وزیر اعظم بات سمجھ آ رہی ہے ہون میرا دل تا نہیں پیادا جو نہ لواں لیکن سمجھاون واسطے میں کو شہباز شریف لین دیں بات سمجھ آ رہی ہے اللہ ہمارے پاکستان کی خیر کرے جو حالات چل رہے ہیں نا اللہ جانے ابھی بھی یہ شریف ہیں تو یہ عوام کی درجہ ہے اللہ اکبر خدا عوام پاکستان کی حفاظت کرے قرضے لے کے اشرافیہ کھا جائیں اور بھگتے عوام سیلاب زدگان کے نام پہ امدادیں آئیں گم ہو جائیں اور بھگتے عوام بیرون ممالک میں تیرے سرمائے بڑھتے جائیں اور IMF کو بھگتے عوام بہت بڑے مسائل ہیں جب تک دنیا ولایت کے پرچم تلے نہ آئے گی تب تک نظام کی اصلاح نہ ہو سکے بہت سے حالات سامنا کرنا پڑتے ہیں کبھی گھبرا جاتے ہیں ہم آخر پاکستان میں رہنے گھبرائیں گے لیکن جتنا گھبراتے ہیں اتنا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ کیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دنیا کی حکومتوں کے سارے نظام آتے جائیں گے فیل ہوتے جائیں گے بہت سارے نئے نئے چہرے آئیں گے عوام ان سے امید لگائیں گے سارے فیل ہو جائیں گے پھر خدا کی مخلوق تڑپ کر کہے گی میرے اللہ یہ وہ ہیں جنہیں ہم ووٹ دے کے اپنا راہبر بنا رہے ہیں اب اسے بھیج جسے تو نے تاج ولایت عطا کیا ہے آئے گا بہرواں اور زمانے میں عدل کی حکومت قائم لہذا جب حالات سے گھبرا جایا کرو نا پھر اپنے مولا کے ظہور کی دعا مانگا اور یہ باب الحوائج کی مجلس ہے یقیناً مولا کی نظر خاص ہے اس مجلس پر کہ آیت اللہ احمد کافی انہوں نے مسجد جمکران میں مجلس پڑھی اور یہ جملہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مسجد جمکران میں باب الحوائج کا ذکر کروں اور حجت خدا نہ آئے
میں موسیٰ کاظم کی شہادت کی مجلس پڑھوں اور خدا کا 12واں امام اس مجلس میں نہ آئے، اسی وقت میرے مولا نے اپنے وہاں موجود ہونے کا ثبوت عطا فرمایا۔ اپنے مولا کے قلب مطہر کی خوشی کی خاطر مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ میری گل سمجھ تو آندھی بھئی ہے، میں اردو بھی بولاں تا بولیں دا سوکھیاں، لہٰذا احباب ایمانی آگے بڑھتے ہیں۔ علی بن یقطین آیا، مولا مجھے ہارون الرشید وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا تے وقت بندہ کیوں نہیں؟ کہنے لگا مولا میں ہوں آپ کے دروازے کا گداگر، آپ کی اجازت ہوگی تو وزارت عظمیٰ قبول کر لوں گا، اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو مولا آپ کو تو پشت نہیں کر سکتا، دنیا کی وزارتوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، دنیا کی وزارتوں اور خزانوں سے زیادہ محبوب ہے مجھے آپ کے دروازے کی گداگری، اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور آپ کی شاہی ہمیشہ کی ہے۔ مولا نے فرمایا ایک شرط پہ تجھے اجازت دیتا ہوں، تو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال، اور وہ شرط یہ ہے میرے شیعوں کے حقوق کی حفاظت کر، میرے شیعوں کو ہارون الرشید کے ظلم سے بچا۔ اب جملے مولا کے میں اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، میرے شیعہ دی حفاظت تو کر، تیری حفاظت میں کرے سا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مولا نے یہ وعدہ پورا کیا، اس نے بھی جہاں تک ہو سکا مولا کے شیعوں سے وفا کی۔ اور یاد رکھیے آپ کسی بھی عالم دین سے جا کے تصدیق کروا لیں، شرط یہ عالم دین پڑھا لکھا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ عالم دین پڑھا لکھا ہو، سر تے ٹوپی رکھ کے آٹومیٹک علامہ نہ ہوئے، پڑھ لکھ کے جو آیا اس سے جا کے تسلی کروا لیں۔ آج بھی جو لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں، بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، سرکاری نوکری کرنے والوں کے لیے تنخواہ تب حلال ہے جب وہ کسی مومن کا فائدہ کر سکتے ہوں، میرٹ پہ ہو تو وہ کریں، کسی مومن کا جائز کام کرنا ان کے بس میں ہو تو کریں۔ تے جڑا افسری بنا بیٹھا ہوئے تے مومنہ دے کام روکی بیٹھا ہوئے، او وقت مولا تو ڈرے، وہ مومن نال دشمنی نہیں بیٹھا کریں دا، وہ اپنے امام نو ناراض کی تھی بیٹھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا کسی کے پاس اس کے دفتر میں کسی افسر کے پاس جب کوئی مومن جائے اور وہ مومن سمجھ کر کھڑا ہو کے استقبال کرے، وہ مومن پہ احسان نہیں کر رہا، اپنی تنخواہ حلال کر رہا ہے، مولا کو راضی کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام تھا جو میں نے آپ کو دے دیا۔ ہر مومن پہ لازم ہے کہ مومن کا احترام کرے، اور برابر کے کام آ جائے نا، دونوں میرٹ پر ہوں تو ترجیح مومن کو دے کہ اس کا سینہ منور نور ایمان سے۔ اللہ اکبر۔ گل کہنو کوڑی تو نہیں لگی، گل نو انہیں ہی تھائیں ایک بیت، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مولا نے فرمایا میرے شیعوں کی حفاظت تو کر، تیری حفاظت میں کروں گا۔ شاہی لباس آئے ہارون الرشید نے اپنے لوگوں کو دیے، وزیر اعظم علی بن یقطین کو بھی دیا۔ علی بن یقطین کو بہت طولانی واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں پڑھتا ہوتا ہوں لیکن جلدی کر رہا ہوں۔ علی بن یقطین نے جب وہ لباس دیکھا، اتنا خوبصورت لباس، یہ تو شاہ پہنتے ہیں، لیکن میں تو کسی شاہ کا گدا ہوں، میرے شاہ کا نام موسیٰ کاظم ہے، کیوں نہ یہ لباس میں اپنے امام کو دے دوں۔ اس نے وہ لباس خوشبو سے معطر کیا،
اپنے غلام کے ہاتھ میں کچھ خمس کی رقم اور وہ معطر شدہ لباس چاہی، مولا کے پاس بھیجا، مولا نے لے کے اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ لباس مولا نے اپنے خاص غلام کے ذریعے خفیہ طور پر علی بن یقطین کو بھیجا، فرمایا اس لباس کو سنبھال کے رکھ، تیرے کام آئے گا۔ گل سمجھ آندی بھئی یہ لباس تیرے کام آئے گا۔ اس نے سنبھال کے رکھ لیا۔ علی بن یقطین نے اپنے کسی غلام پہ کسی غفلت کی وجہ سے غصہ کیا، اس نے انتقاماً جا کے ہارون الرشید کو شکایت لگائی، جڑے علی بن یقطین نو تو وزیر اعظم بنایا وہ تا شیعہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو شیعہ ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے جو شاہی لباس بھیجا تھا اس نے اپنے امام کے حوالے کر دیا۔ اس نے جلدی سے غصے سے آگ بگولا ہوا، علی بن یقطین کو اپنے دربار میں بلایا۔ ہم تجھے شاہی لباس تحفے کے طور پر دیتے ہیں اور تم وہ لباس آگے بھیج دیتے ہو۔ اب علی بن یقطین کو مولا کا جملہ یاد آیا، کہنے لگا ہارون الرشید میں آپ کے دربار میں کھڑا ہوں، یہ چابی اپنے صندوق اور بکسے کی دے رہا ہوں، اپنے غلام کو بھیجئے، میرے فلاں حجرے میں فلاں مقام پہ صندوق پڑا ہے، اس میں میں نے لباس خوشبو سے معطر کر کے بڑی حفاظت کے ساتھ پیک کر کے رکھا ہے۔ جب وہ لباس آیا ہارون الرشید کے چہرے کا رنگ بدلا، کہنے لگا جس نے جھوٹی شکایت لگائی تھی اسے 100 کوڑے مارو۔ علی بن یقطین تو ہمارا ہے، ابھی 50 کوڑے لگے تھے کہ جہنم واصل ہو گئے۔ امامت کی شکایت لگانے والا، مولا نے فرمایا میرے شیعوں کی حفاظت تو کرتا جا، تیری حفاظت میرے ذمہ۔ ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پہ مولا نے ایسا فرمایا۔ آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ اللہ اکبر، کئی مقامات پہ مولا نے مدد کی۔ اب صرف اشارہ کر کے گزروں گا، وقت زیادہ ہو رہے اور رات کے 12 بج رہے ہیں، کہ پھر جب وضو میں اختلاف ہوا شیعوں میں تو ایسے شیعہ نہ تھے کہ ہر شیعہ مفتی ہو۔ ہم تو ماشاءاللہ سارے لوگ ہی دین کے فتووں میں خود مفتی بن جاتے ہیں۔ میڈا دل آب ہے این ہوسی، تیرے دل کا نام شریعت نہیں ہے۔ شریعت وہ ہے جو خدا پہنچائے، جو خدا بنائے، مصطفیٰ پہنچائے، آل نبی اس کی حفاظت اور وضاحت کرے۔ تو علی بن یقطین نے کہا اختلاف کیوں کرتے ہو؟ خط مولا کو لکھتے ہیں کہ پاؤں کے مسح کا طریقہ کیا ہے، مولا بتائیں گے۔ مولا نے علی بن یقطین کے لیے مخصوص پیغام بھیجا، یہ پیغام خاص تیرے لیے ہے، پوری توجہ، یہ پیغام خاص تیرے لیے ہے۔ جب تک دوسرا حکم موصول نہ ہو جائے تو نے پاؤں کا مسح نہیں کرنا، وضو کے بعد پاؤں دھونے ہیں، اور وضو ایسے کرنا ہے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں۔ سر کے بالوں میں خلال، کانوں میں خلال اور پاؤں کو دھونا، برادران اہل سنت کی طرح۔ توجہ ہے؟ علی بن یقطین کو مولا کا خط ملا، چوما، بوسا لیا، آنکھوں سے لگایا، حکم پڑھ کے حیران ہوا، لیکن کہنے لگا یہ حکم مولا کا جو ہے اور میں تو ہوں غلام، میں اگر مولا کے حکم پہ کیوں کروں تو غلام نہیں رہتا۔ جیسے مولا راضی ویسے غلام راضی، تو ویسے وضو کرنے لگا۔ ہارون الرشید کو دوبارہ کسی نے شکایت لگائی، پوری توجہ، دوبارہ کسی نے شکایت لگائی۔ اب ہارون الرشید نے خفیہ طور پہ یہ فیصلہ کیا، خفیہ طور پہ دیکھوں گا کہ علی بن یقطین وضو اہل سنت کے طریقے پہ کرتا ہے، یہ اہل تشیع کے طریقے پہ کرتا ہے۔ جب اس نے مولا کے حکم پہ اسے اپنے طریقے پہ وضو کرتے دیکھا، علی بن یقطین کو سینے سے لگایا، جس نے شکایت لگائی تھی اسے کوڑے مروائے۔ پھر مولا کا خط پہنچا، تو شیعوں کی حفاظت کرتا جا۔ اللہ اکبر۔ اس ایک بار اسی علی بن یقطین نے جب ایک مومن کو ملنے سے انکار کیا نا، مولا ناراض ہو گئے۔ جملہ پڑھا چاہا یا مسائب پڑھا؟
مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی۔ اچھا اردو سمجھ آ رہی ہے؟ اردو جاری رکھوں میں؟ تو ایک مومن ملنے آیا اور علی بن یقطین نے کسی وجہ سے کہہ دیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جب یہی علی بن یقطین مولا کو ملنے کے لیے مدینے میں پہنچانا، مولا نے فرمایا ہمارے پاس تمہارے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ اب یہ ایسا غلام نہیں تھا کہ ناراض ہو کے چلا آتا، میں تو اتنا بڑا سیاسی آدمی ہوں، مجھے کیا کسی کی پرواہ، جانتا تھا یہ سیاست دنیا تک ہے، اگر آخرت چاہیے تو اس دروازے کی غلامی کرنا پڑے گی۔ وہیں بیٹھ گیا، کہنے لگا مولا میری خطا کیا ہے یہ تو بتا دیجئے۔ مولا نے فرمایا تو ہمارے مومن کو نہیں ملا، ہم تجھے نہیں ملیں گے۔ تیرے پاس ہمارے مومن کو ملنے کا وقت نہیں، ہمارے پاس تجھے ملنے کا وقت نہیں۔ اب خود اندازہ لگاؤ مولا کو اپنے چاہنے والے محبوب کتنے ہیں، مولا کو اپنے چاہنے والوں سے پیار کتنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا نہ کر، کسی کو مولانا پسند، کسی کو ذاکر اول رسول پسند، اسی اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر مولا کے لشکر امام زمان میں پھوٹ نہ ڈال۔ زمانے کے امام کے لشکر کو اندر کی لڑائیاں لڑ کے کمزور نہ کر، صلح کی جانب قدم بڑھا۔ جو قدم بڑھائے گا زمانے کا امام زیادہ عنایات اسی پہ کرے گا۔ مومن کو بڑھ کے گلے سے لگانے سے تو کمزور نہیں ہوگا، زمانے کے امام کی نگاہ میں تیری قیمت بڑھ جائے گی۔ لہذا میرا پیغام میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلانے کو ایسے کہو، نہیں، یہ غالی اور مقصر کی رٹ بند کرو۔ جو علی ولی اللہ کے پرچم تلے آئے، جو حسین کے ذکر میں آ بیٹھے، اس کا احترام کرو۔ خبردار ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرو جن کے خطاب اور جن کی گفتگو اور مجلس کے بعد ایک مومن دوسرے مومن کو تانا دے رہا ہو۔ نفرت نہ پھیلاؤ، محبتیں تقسیم کرو۔ چھوٹی چھوٹی عداوتیں، یہ نام و نمود توجہ ہے نہ مولا کی خاطر۔ تو چھوٹی چھوٹی خطائیں تیرے بھائی سے ہو بھی جائے نا، تو چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو بھلا کے آگے بڑھ۔ مومنوں کو سینے سے لگا، کسی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ، آگے بڑھتا جا۔ تو چھوٹی چھوٹی خطائیں بھلائے گا تو اللہ تیری خطائیں بھی معاف فرمائے۔ یہ ہے پیغام، قبول کیجئے گا اس پیغام کو۔ میں دیکھوں کہ الحمدللہ بھکر کے مومنین کا آپس میں پیار و محبت بڑھ رہا ہے اور بڑھنا چاہیے۔ مولا نے فرمایا جب تک وہ راضی نہیں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اس نے کہا مولا وہ رہتا ہے کوفہ، میں ہوں مدینہ، کب سفر کروں؟ اتنا لمبا سفر، کب فاصلہ طے ہو؟ کب میں صفوان جمال کے پاس پہنچوں؟ کب معافی مانگوں؟ کب واپس آؤں؟ اتنا لمبا عرصہ آپ ناراض رہیں۔ مولا مجھ سے ایک لحظے کی آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ مشکل کشا کا لال کوئی سبیل پیدا کر۔ علی کے لال موسیٰ کاظم نے فرمایا توبہ کا ارادہ تو نے کر لیا، راستہ ہم دیتے ہیں۔ فرمایا نماز عشاء کے بعد جنت البقیع کے قبرستان میں جانا، تجھے سواری ملے گی، بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو جانا۔ تم سواری پہ بیٹھ کے آنکھ بند کرنا، جب آنکھ کھولو گے تم مومن کے دروازے پہ کوفہ میں کھڑے ہو۔ بس یہیں پہ روک رہا ہوں بات کو، انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ آپ نے محبت کا اظہار کیا تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے رہیں گے۔ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ اجرکم اللہ۔ جس مصیبت کے بیان کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں،
आओ मैं तुम्हें रजा के बाबा के दुख सुनाता हूँ। कितना गरीब है मासूम गुम का बाबा। मेरे भाइयों शुरू से तो गरीब न था। अजरुकुम अल्लाह। मैं चंद मिसालें देके बात आसान करूँगा। आप जैसे हुक्म दें, अभी मुझे उर्दू में कहें, सराइकी में कहें, मैं अभी हाजिर हूँ, मैं हाजिर। मेरा मौला शुरू से गरीब नहीं था। अज़ादारों, जिसके वतन पे 18 बेटे और 19 बेटियां, शेख मुफीद ने अपनी किताब में लिखा 18 बेटे और 19 बेटियां। मैं एक मिसाल के जरिए आसान करूंगा बात। खुदा न करे किसी घर का कोई फर्द अपने वतन से बहुत दूर जाके कहीं मर जाए, जितना भी खर्च हो उसकी बिरादरी वाले खर्च करते हैं। अपनी बिरादरी के उस मरने वाले का जनाजा वतन पे लाया जाता है, वतन पे दफनाया जाता है। अजरुकुम अल्लाह, शर्म न करना रोने वाला। वतन पे लाया जाता है, वतन पे दफनाया जाता है। अगर उसके खानदान में ताकत न हो तो महल्ले के लोग मिल जाते हैं। अजरुकुम अल्लाह। जवान जो मर गया है तो इसकी माँ उसकी कब्र भी न देखे। भाई जो मर गया है तो बहनें आखिरी मुंह भी न देखे। महल्ले के लोग मिलकर उसके मैयत को वतन वापस लाने के लिए कोशिश करते हैं। कोई गरीब से गरीब भी हो उसका जनाजा वतन में आता है, वतन में दफन होते हैं। अज़ादारों, सैयदों का वतन तो मदीना था, 37 औलादें थीं। आज जाके देख ले मदीना, न मूसा काज़िम के एक बेटे की कब्र मदीने में है, न एक बेटी की कब्र मदीने में है। रोल रोल के मर गई औलाद मूसा काज़िम की। अजरुकुम अल्लाह। रोल रोल के मर गई औलाद मूसा काज़िम की। कोई औलाद कहीं जो ज़ियारात पे जाते हैं ना, वो गवाही देंगे। सबसे ज़्यादा ज़ियारात पे हमें जिन इमाम ज़ादगान की ज़ियारत नसीब होती है वो औलाद मूसा काज़िम है। दूर दराज पहाड़ों की चोटियों पर दफन है मूसा काज़िम के लाल। अजरुकुम अल्लाह। और ख़ुद बहुत दूर, कहाँ बगदाद, कहाँ काज़िमैन। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह कोई गम न दे सिवा गम आले मोहम्मद के। अगर मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ और बीबी ज़हरा को आपका पुरसा कबूल हुआ तो आप सब रोएंगे और मातम करेंगे। इतना कहता हूँ अज़ादारों, मेरे मौला को सबसे पहले जब कैदी बनाया गया मस्जिद नबवी थी, मदीना रसूल का था। रसूल के दरबार में मेरा 7वां इमाम अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था। जालिमों ने इतना इंतज़ार भी नहीं किया कि मूसा काज़िम की नमाज ख़त्म हो जाए। हालत नमाज में घसीटते हुए मेरे मौला को फौज लेके चली। मेरे मौला ने आखिरी बार नाने की कब्र को देखा और एक जुमला का, या जद्दा इन्नी अशकू इलेका, नाना तू देख रहा है ना। अजरुकुम अल्लाह। नाना तेरे सामने मेरे साथ ये सलूक हो रहा है। फिर लौट के नहीं आया वापस। सबसे पहले मेरे मौला को बसरा ले जाया गया। बड़ा अरसा बसरा में मेरे मौला कैद रहे। फजल बिन रबी उस कैद खाने का निगरान था। उसने हाकिम बगदाद को ये ख़त लिखा, इस कैदी को कैद में रखना अब मेरे बस में नहीं है। इतना शरीफ कैदी। अजरुकुम अल्लाह। जो सुबह से शाम तक मुसलसल मसरूफ़ इबादत रहता है, जो मुसलसल सजदों में पड़ा रह के नाने की उम्मत की दुआएं मांगता है, इस कैदी को मैं मज़ीद कैद नहीं रख सकूँगा। उसने मौला को बगदाद के कैद खानों में तलब किया। अजरुकुम अल्लाह। कैद खाने बदलते रहे, मौला की कैद जारी रही। रिवायत के जुमले, ला यज़ालो यंतकिलो मिन सिजनिन इला सिजन, कभी किसी कैद खाने में, कभी किसी कैद खाने में। अजरुकुम अल्लाह। हमारे यहाँ कोई बड़े से बड़ा मुजरिम भी हो,
مہینے میں ایک آدھ بار، سال میں کئی بار اس کے وارثوں کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے۔ عزادارو اتنا لمبا عرصہ میرا 7واں امام قیدی رہا، کبھی نہ کوئی بیٹا مل سکا، کبھی نہ کوئی بیٹی مل سکی۔ اسی عالم میں جبکہ میرے مولا سخت ترین قید خانے میں تھے، زیارت کے جملے ہیں میرا سلام اس امام پر جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی تھی۔ اجرکم اللہ، میں سمجھا نہیں سکا، جس کے بدن کا گوشت اس کی زنجیریں کھا گئی تھی، اتنا کمزور ہو گیا تھا میرا امام۔ مولا کا ملنے والا آیا، اس نے جب روشن دان سے جھانک کے دیکھا، دروگے کو کہنے لگا مجھ سے مذاق کرتا ہے، قید خانے میں کوئی قیدی نہیں ہے۔ دروگے نے کہا دوبارہ دیکھ۔ مولا کے چاہنے والے نے دیکھا، کہا مجھے تو ایک چادر نظر آتی ہے۔ دروگا رو پڑا اور کہنے لگا یہ فقط چادر نہیں، چادر کے نیچے محمد کا بیٹا بھی ہے۔ اجرکم اللہ، تیری آوازوں کو بلند ہونا چاہیے۔ چادر کے نیچے زہرا کا لال بھی ہے، فقط ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ مولا کا ایک اور چاہنے والا مولا کو عالم قید میں ملنے کے لیے آیا۔ عزادارو سخت گرمی کا ماحول تھا قید خانے میں، چاہنے والے نے اپنا سر روشن دان میں داخل کیا، گرمی اتنی تھی فوراً واپس سر نکالا۔ میرے مولا نے فرمایا او مومن، تو مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا تھا؟ اجرکم اللہ، اتنی دیر لگتی ہے، تو مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا تھا؟ اس نے کہا مولا مجھے مسئلہ بھول گیا، بس اتنا بتا دو مولا تیری گزر کیسے رہی ہے؟ میرے مولا نے جو جواب دیا وہ ماں بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا مومن میری تو جیسے کیسے گزر گئی، اللہ جانے مدینے میں میری بیٹیوں کی کیسے گزر۔ اجرکم اللہ، اللہ جانے مدینے میں میری بیٹیوں کی کیسے گزر رہی ہے۔ ایک سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، اب تو خود حساب لگا کتنی عیدوں پہ موسیٰ کاظم کی بیٹیاں رو رو کے کہتی ہوں گی ہائیو بغداد کا قیدی بابا، کبھی تو وطن واپس آئے گا، کبھی تو بابا تیری قیدیں رہا۔ اجرکم اللہ، عزادارو آج 25 رجب مولا کی شہادت کا دن، زہر 25 کو نہیں ملا، زہر 23 رجب کو ملا۔ میرے مولا کو جب زہر ملا نا، اب میں کیسے بیان کروں؟ عزادارو جسے زہر مل جائے اس کا دل کرتا ہے وہ جی بھر کے تڑپے۔ میرے مولا کا قید خانہ اتنا سخت تھا، تڑپ نہیں سکتے۔ قید خانے کا جو پنجرہ تھا اس میں جا بجا برچیاں لگی تھی، مولا تڑپتے، کبھی سر زخمی، کبھی پشت زخمی، کبھی پاؤں زخمی۔ اجرکم اللہ، جسے زہر مل جائے، مولا حسن مجتبیٰ کو زہر ملی تھی، بہنوں نے کبھی دودھ کے جام پیش کیے، کبھی پانی کے جام پیش کیے۔ عزادارو جسے زہر مل جائے اس کا دل کرتا ہے میں مشروب پیوں، اکیلا تڑپتا رہا موسیٰ کاظم، اور جس کی وطن پہ 37 اولادیں تھیں، کوئی نہیں تھا پانی پلانے والا، کوئی نہیں تھا مولا کا حال پوچھنے والا۔ اجرکم اللہ، بس 2 کے 2 جملے اور پڑھنے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں خدا نہ کرے کوئی مریض ہو جائے، گھر میں سب لوگوں کو جانا پڑے اور ایک بندہ ضرور بٹھاتے ہیں مریض کے پاس، یہ جو مریض ہے اسے جو بخار ہے، غذا چاہیے ہوگی تو دے گا، دوا چاہیے ہوگی تو دے گا۔ 7ویں امام مریض نہیں تھے، مل گئی تھی زہر، 37 اولادیں تھیں، کوئی پاس نہیں تھا، تڑپ تڑپ کے یہی کہتے تھے آؤ میرا رضا بیٹا، تیرے بابا کو زہر مل گئی ہے۔ اجرکم اللہ، کوئی نہیں تھا پاس آنے والا، بس اتنا کہتا ہوں قیدی تو میرا مولا سجاد بھی تھا، قیدی تو میرا 7واں امام بھی ہے، لیکن مولا سجاد مدینے سے چلے تو قیدی نہیں تھے۔ کربلا میں
11 محرم کو قیدی بنے، شام میں جا کے سید الساجدین کی بیڑیاں اتر گئی، ماتم کرتے ہیں موسیٰ کاظم کا، مدینے سے چلے تو قیدی تھے، بصرہ پہنچے تو قیدی تھے، بغداد آئے تو قیدی تھے، قید خانے بدلتے رہے، باب الحوائج قیدی تھے، زہر ملی تو قیدی تھے، سینہ پیارا نہ کر، زہر ملی تو قیدی تھے، تڑپتے رہے تو قیدی تھے، روح پرواز کر گئی تو قیدی تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، غسل ملا تو قیدی تھے، کفن ملا تو قیدی تھے، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا تو قیدی تھے۔ کوئی اتنا بھی غریب ہوتا ہے جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے مزدوروں کو بلایا جائے، اجرکم اللہ، 4 مزدور بلائے گئے جنہوں نے موسیٰ کاظم کا جنازہ اٹھایا۔ میری جانب دیکھنا، مولا کا جنازہ اٹھا کے پلے بغداد کی جانب چلے، اور یہی مزدور کہہ رہے تھے لوگوں، رافضیوں کا امام قید خانے میں مر گئے، اجرکم اللہ، اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہے گا۔ ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے پرسہ دیا کر، امام رضا کو پرسہ دیتے، مولا رضا تیرے قیدی بابا کے ارمان، اجرکم اللہ۔ جب میرے مولا کا جنازہ اٹھا کے پلے بغداد پہ آ رہے تھے، توہ نامی ایک مومنہ جنازے کے پیچھے آ رہی تھی، کسی نے پوچھا توہ تیرا بیٹا تو نہیں مر گیا؟ توہ نے رو کے کہا میرا بیٹا نہیں مرا، میرا بیٹا مرتا پورا بغداد جنازے میں آتا، اب جس نے ماتم کرنا ہے۔ توہ کہتی تھی رو اس لیے رہی ہو، مرنے والا میرا بیٹا نہیں، فاطمہ زہرا کا بیٹا۔ آ گئی پلے بغداد، ختم ہو گئی مزدوروں کی مزدوری، عزادار و ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، مولا کا جنازہ پلے بغداد پہ رکھا نہیں گیا، ظالموں نے مولا کا جنازہ پلے بغداد پہ پھینکا، زہرا کی قبر ہلنے لگی، اب آئے گا مولا کا جنازہ، او بی بی کے بین بلند ہوئے، قیامت کا دن ہوگا، ہر شہید اٹھے گا، ہاتھ اس کے آزاد ہوں گے۔ 2 شہید ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں گی، ایک رضا کا بابا، ایک حسین کی معصومہ۔ آ گیا میرے مولا کا جنازہ، کہو مولا اگر ہم بغداد میں ہوتے، مزدور جنازہ نہ اٹھاتے، بس آخری لفظ، مولا آپ پھر بھی خوش نصیب ہو، آپ کا جنازہ اٹھانے والے 4 مزدور تو مل گئے، لیکن ہائے غریب کربلا، جس کا جنازہ 3 دن تک دھوپ میں پڑا، ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔ قیدی بابا وطن تیاری، ادھاری رل گئی آنی، 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 ادھاری رل گئی
गैया